آپ کو یا مجھے ایز جرنلسٹ مجھے تو کم از کم کبھی امید نہیں رہی کہ مذاکرات ہوں گے نہیں امید رہی مجھے. اچھا, کبھی نہیں ہوں گے مذاکرات, کیونکہ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کامیاب ہونے کی امید, ہم سمجھتے ہیں کہ مذاکرات ہوں گے کامیاب نہیں ہوں گے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں ہوں گے ہی نہیں, شروع ہی نہیں ہوں گے. اچھا, آپ تو کامیابی تو بڑی دور کی بات آپ کیوں آپ کو لگتا ہے؟ اس لیے نو لیٹ می ایکسپلین. جی, جو شفیع جان صاحب بات کر رہے ہیں نا وہ بالکل حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ خان صاحب ہیں, وہ خان صاحب ہی پارٹی ہیں, انہوں نے ون مین آرمی کا لفظ استعمال کیا. ہم اپنے تجزیوں میں یہ بات کیا کرتے ہیں کہ خان صاحب کا جو حکم ہوگا وہی اس پہ امپلیمنٹ کیا جائے گا. وہ سلمان اکرم راجہ صاحب ہوں, آپ نے بیرسٹر گوہر خان کی بات کی, بیرسٹر گوہر خان نے کہیں نہیں یہ کہا کہ جی خان صاحب سے ملاقات کے بغیر بھی ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں, ایسی بات نہیں ہے. خان صاحب سے ملاقات ہوگی تو مذاکرات کوئی کریں گے. اور خان صاحب نے کیا کہا آپ کو یاد ہے, چند دن پہلے علیمہ خان صاحبہ نے کہا تھا آ کر کہ جو مذاکرات کی بات کر رہے ہیں وہ خان صاحب کے ساتھ ہی نہیں ہے. یعنی ادھر سے ایک ملاقات ہوئی, ان کو بتایا گیا, انہوں نے آگے یہ بیان دے دیا. تو میں ایز اے جرنلسٹ میں نہیں سمجھتا کہ خان صاحب مذاکرات کریں گے. بیسیکلی خان صاحب مذاکرات کرنا ہی نہیں چاہتے, وہ یقین ہی نہیں رکھتے مذاکرات پہ. وہ جن کے ساتھ کہتے رہے کہ جی میں ان کے ساتھ مذاکرات کروں گا, انہوں نے تو سال ڈیڑھ سال پہلے وعدے کر دیا تھا کہ سیاسی جماعتیں آپس میں بات کیا کرتی ہیں, سیاسی لوگ بات کریں بیٹھ کے, ہم نہیں کریں گے. تو لہذا خان صاحب کی جہاں خواہش بات کرنے کی ہے وہاں تو بات چیت ہو نہیں سکتی, کیونکہ وہ پرنسپل پارٹی نے کہہ دیا ہم نہیں کریں گے. حکومت کے ساتھ بات کے لیے یہ شرائط ہیں. آپ کو یاد ہوگا پچھلی کابینہ کی میٹنگ میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ مذاکرات ہم کریں گے, لیکن دو باتیں کی تھیں. انہوں نے کہا کہ ایک تو بلیک میلنگ نہ ہو اور دوسرا غیر قانونی کوئی شرط نہ ہو. لہذا یہ جو دو چیزیں سامنے آئی ہیں, ان کو گورنمنٹ اگر بلیک میلنگ اور غیر قانونی سمجھ رہی ہے تو پھر مجھے بتائیں, ہم صبح شام جرنلسٹ میں مذاکرات کا مخالف نہیں ہوں, لیکن ہوتے نظر نہیں آتے آپ کو. میں تو بلیو کرتا ہوں کہ کوئی بھی مسئلہ ہو, اور جمہوریت تو نام ہی بات چیت کا ہے, جمہوریت ہے ہی ڈائلاگ کا نام, لیکن آپ اور میں نے نہیں کرنا. ہم اور آپ وہ پریشر بھی نہیں ڈال سکتے کہ زبردستی پکڑ کے بٹھا لیں. جنوری میں ہوئے تھے نا پچھلے سال, وہ 31 جنوری سے پہلے ہی ان کا اعلان کر دیا گیا کہ نہیں ہو سکتے. اس لیے مجھے مذاکرات ہوتے نظر نہیں آتے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ آگے تو بڑھ رہی ہے نا, یہ جو سسٹم ہے رادر جو ڈسپینسیشن ہے اس وقت یہ آگے بڑھ رہی ہے. انہوں نے معاہدے کر لیے, انٹرنیشنل ریکگنیشن مل رہی ہے, ان کو لون مل رہا ہے. IMF نے پہلا لون دیا, پھر دوسرا لون دیا. یا تو کوئی ایسی مجبوری آن پڑے, اس مجبوری میں یہ گورنمنٹ سمجھے کہ نہیں اب جو ہے وہ مذاکرات کام نہیں چل رہا, وہ ہو نہیں رہا, تو پھر مجھے یہ بتائیں اسد اللہ خان صاحب مذاکرات کدھر سے ہوں گے جب پرنسپل پارٹی نہیں مان رہی, PTI نہیں مان رہی. اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ تلخیاں ہیں. اب لاہور میں ہم نے 3 دن تک دیکھا کہ اب ایک ماحول موجود ہی نہیں ہے, یعنی اپوزیشن کو ساتھ ملا کے چیزوں کو چلنے کا. محسن رانا صاحب, جو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ضرورت ہے مذاکرات کی, جیسے کہ آپ نے بھی خواہش کا اظہار کیا کہ بات چیت ہونی چاہیے, آپ ہی کے ایک اور سینئر لیڈر سعد رفیق صاحب کہتے ہیں کہ ہماری پرفارمنس کے ثمرات نہیں پہنچ رہے یا اس کی ریکگنیشن نہیں ہو رہی, اور وجہ یہ تلخیاں ہیں اور وجہ یہ ماحول ہے جو اس وقت موجود ہے. آپ کے خیال میں یہ ماحول کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ لاہور میں ہم نے دیکھا سہیل افریدی جاتے ہیں, ان کے لیے راستے بند ہو رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے لیے دروازے بند کر دیے گئے, ہمیں پنجاب اسمبلی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, ہمارے فوڈ اسٹریٹ بند کر دی گئی. دوسری طرف آپ آج عظمہ بخاری کہتی ہیں کہ میں نے اگر جنگلی کہا ہے تو میں نے کیا غلط کہا ہے, میں نے تو ٹھیک کہا ہے. تو ایسے ماحول میں, اور پھر آج ملاقات اڈیالہ کے باہر اس وقت بھی دھرنا جاری ہے, ملاقات نہیں ہو رہی, چیزیں بہتر کیسے ہوں گی؟ اگر اتنی پسند ہے ہمیں پہلے. دیکھیے, میں آپ کو بڑی بات واضح چلتا ہوں. سیاست جو ہے نا, سیاست لڑائی نہیں ہے, سیاست جنگ نہیں ہے, سیاست کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے بیچ میں آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے حملہ آور ہونا ہے اور قلعہ فتح کرنا ہے. سیاست کیا نام ہے؟ سیاست ڈائلاگ کا نام ہے. سیاست کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مذاکرات کر کے اپنا موقف جو ہے اس کو تسلیم کروانا ہے. مذاکرات تبھی کیے جاتے ہیں جب کوئی ایک ایسی صورتحال ہوتی ہے جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ تصادم کی صورتحال میں نقصان ہوگا, تو تبھی فریقین جو ہے مذاکرات کے لیے بیٹھ جاتے ہیں تصادم کو اوائڈ کرنے کے لیے. جب تک یہ تصادم والا رویہ اور مزاحمتی جو یہ سیاست ہے
یہ جو ایک ایلیمنٹ ہے اس کا، یہ تحریک انصاف کے لوگ اپنے ذہن سے نہیں نکال دیتے. دیکھیں مزاحمت انسان کرتا ہے اپنا وجود دیکھ کے. اگر ایک جماعت ہے وہ اپنا وجود تسلیم کر لیتی ہے کہ جی میرا وجود یہ ہے کہ میری حکومت ایک صوبے میں ہے، 3 صوبوں میں میری گورنمنٹ نہیں ہے، مرکز میں میری گورنمنٹ نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ میرے خلاف ہے، تو اس میں مذاکرات کی جو اپنی ڈیمانڈ ہے وہ ہائی رکھوں گا یا لو رکھوں گا یا مڈل لیول پہ رکھوں گا. اب ان کو جو مذاکرات کی یہ تینوں شرائط یہ بیان کر چکے ہیں، ان میں سے کوئی بھی قابل قبول نہیں ہے. قابل قبول کیا ہو سکتی ہیں چیزیں جو ان کے جائز مدار. 9 مئی کی معافی ان کو ہم نے نہیں دینی، وہ انہوں نے عدالتوں سے لینی ہے. اس میں اگر بلکہ میں تو اس چیز کا موقف کا حامی تھا کہ جب پارلیمنٹ پہ میں نے آپ کی بات میں محترم میرے نوجوان ساتھی، میری عادت نہیں ہے کہ میں کسی کی نا بات میں مداخلت کروں، اور نہ ہی مجھے پسند ہے کہ میری بات میں کوئی مداخلت کرے. تو میں گزارش یہ کروں گا کہ جہاں تک یہ ہے کہ جہاں تک یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہمارا اس میں مذاکرات میں یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی، دیکھیں میں تو 9 مئی سے پہلے جب پارلیمنٹ پہ تحریک انصاف نے حملہ کیا تھا، جب PTV پہ حملہ کیا تھا، جب IG کو لٹکانے کا کہا تھا کہ میں IG تمہیں اپنے ہاتھوں سے پھانسی دوں گا، جب سپریم کورٹ کے سامنے 2014 میں شلواریں لٹکا گئی تھی اور ڈی چوک میں قبریں کھود دی گئی تھی، اگر یہ سزائیں اس وقت مل جاتی نا، اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ تھی انہوں نے سپورٹ نہیں کی تحریک انصاف کو، انہوں نے حکومت کو سپورٹ نہیں کی تھی. اگر وہ حکومت کو سپورٹ کرتے اس وقت اور حکومت کے ساتھ کھڑے ہوتے اور سزائیں دیتے تو آج 9 مئی نہ ہوتا. یہ میرا اپنا سیاسی تجزیہ ہے، کیونکہ سزا جزا کا نظام رانجھا صاحب اس میں اب اور شفیع صاحب یہ کہتے ہیں جی، جیسے رانجھا صاحب آپ نے کہا کہ جی ان کی شرائط یہ ہیں کہ جی مینڈیٹ پر بات کی جائے اور یہ 2-3 ہمارے نکات ہیں، آپ کہتے ہیں آپ کی شرائط یہ ہے کہ 9 مئی پہ معافی مانگے پھر مذاکرات ہوں گے. تو شرائط کو کے ساتھ بیٹھ کر بھی تو انہی شرائط پہ بات بھی تو ہو سکتی ہے، انہی شرائط کے لیے بھی تو مذاکرات ہو سکتے ہیں، کہیں سے تو شروع کرنا ہوگا نا رانجھا صاحب. دیکھیں بات یہ ہے، میں وہی تو بتا رہا ہوں کہ یہ اگر سمجھتے ہیں کہ 9 مئی کی معافی ان کو ہم دے دیں گے، ہم نہیں دے سکتے، یہ ان کو بھی پتا ہے. اچھا یہ 9 مئی کے اوپر اگر شرمسار ہو جائیں اور مان لیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے ان کے لیے کوئی نرمی کا رویہ اختیار ہو جائے. اب انہوں نے غلطی تو کی ہے، پوری پاکستان کا میڈیا بھرا پڑا تھا اس دن کا، ثبوت موجود ہیں، عدالتیں اس طرح سزائیں نہیں دیتی، ثبوت موجود ہیں، عوام کو اکسا رہے ہیں، عوام کو لے کے جا رہے ہیں، ان کی لیڈرشپ موجود ہے. تو ابھی تو خان صاحب کے 9 مئی کے کیسز کے فیصلے نہیں ہوئے، اور یہ جس غلط فہمی کا یہ تحریک انصاف سوال مطلب میں مبتلا ہیں کہ دیکھیں نا، آج یا تو یہ اڈیالہ کے باہر کو بہت بڑا جمع غفیر کھڑا ہوتا، لاکھوں لوگ کھڑے ہوتے، خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہوتے، ملاقات کا مطالبہ کر رہے ہوتے، 10 لوگ تو اکٹھے نہیں ہوتے. تو یہ کیا کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ یہ اپنے آپ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہ میرا ایک سیاسی تجربہ ہے، میں اس کی روشنی میں یہ بات کر رہا ہوں. یہ مذاکرات میں وہ شرائط ڈالیں جو قابل قبول ہو سکتی ہیں. دیکھیں ہماری پارٹی نے یہ سارا کچھ کیا، مزاحمت کی سیاست کی جو انہوں نے کی، لیکن ہم نے ایک راستہ وہ اپنایا، طریقہ کار ہوتا ہے نا، آپ نے سیاست کرنی ہے، آپ آہستہ آہستہ ایک قدم لیتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں، پھر ایک قدم پیچھے بھی اٹھانا پڑ جاتا ہے بعض دفعہ، پھر آگے بڑھتے ہیں، لیکن آپ چھلانگ نہیں مارتے. یہ مار رہے ہیں چھلانگ، تو یہ چھلانگ جو ہوتی ہے یہ انسان کو گڑھے میں گراتی ہے. یہ ہر باری چھلانگ مارتے ہیں، گڑھے میں گر جاتے ہیں. سیاسی میرے خیال سے اگر میچورٹی کا یہ مظاہرہ کریں تو یہ شرائط جو ہیں کچھ تبدیل کریں، اپنا معافی نامہ دے دیں اور جو غلطی ہوئی ہے اس سے معافی مانگ لیں، تاکہ ان کے بھی معاملات آگے چلیں، ان کی جماعت کے بھی لوگ بچ جائیں. مجھے تو افسوس ہوتا ہے ان کے ورکرز کو جو سزائیں ہو رہی ہیں. میں ایک جمہوری آدمی ہوں اور میں جمہوریت میں یقین رکھتا ہوں، مجھے افسوس ہوتا ہے جب کسی سیاسی کارکن کو سزا ملے، لیکن اب ان کو اپنا طرز عمل، طرز سوچ تحریک انصاف کو بدلنا ہوگا.